الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج ہم سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 105 سے لے کر 115 کا ترجمہ اور تفسیر سمجھیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آیت نمبر 105 سورہ طٰہٰ: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اور آپ سے سوال کرتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں۔ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، تو محبوبہ فرما دیجئے میرا رب ان کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا، ذرہ ذرہ کر کے اڑا دے گا۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، آیت نمبر 106، اور زمین کو کھولے ہوئے ہموار میدان کی حالت میں چھوڑ دے گا۔ لا تری فیہا عوجا ولا امتا، لا تری فیہا، نہیں دیکھیں گے آپ اس میں عوجا ولا امتا، کجی اور غیر ہمواری، اونچ نیچ، اور آپ اس زمین میں کسی قسم کی کمی کجی اور اونچ نیچ نہیں دیکھیں گے۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، اس دن سب پکارنے والے پیچھے جائیں گے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، کوئی کجی نہیں ہوگی۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ، اور رحمان کے خوف سے سب کی آوازیں دھیمی پڑ جائیں گی۔ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا، اللہ فرماتا ہے کہ معمولی سی آہٹ کے سوا کچھ نہیں سنے گا، تو کچھ نہیں سنے گا۔ حضور کے وسیلے سے سب کو کہا جا رہا ہے۔ ان آیات بینات میں قیامت کے ہولناک واقعات کی طرف اشارہ کیا گیا، ان کو بیان کیا گیا۔ یہ جو پہاڑ بڑے بلند و بالا اور بڑے مضبوط نظر آتے ہیں، قیامت والے دن ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اڑا دیے جائیں گے، اور اس کا تذکرہ 30ویں پارے میں بھی ہے کہ یہ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح یہ پہاڑ جو ہیں یہ اڑ جائیں گے۔ یہ قیامت کی ہولناکیاں ہیں۔ یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، اس دن اس کے سوا کسی کی شفاعت نفع نہیں پہنچائے گی، الا من اذن له الرحمن، جس کو رحمان نے اجازت دی ہو، ورضی له قولا، اور جس کے قول سے وہ رحمان راضی ہو گیا ہو۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا قیامت والے دن کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، نہ بیلی ہو سکے بھائی، نہ بیٹا باپ اور مائی، نہ بیلی ہو سکے بھائی، نہ بیٹا
باپ اور مائی، کیوں پھرتا ہے سودائی، عمل نے کام آنا ہے، دلا غافل نہ ہو ایک دم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ تو قیامت والے دن یہ حالات ہوں، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، اور کوئی اللہ کے حضور سفارش نہیں کر سکے گا الا من اذن لہ الرحمن، مگر جس کو رحمان اجازت دے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش بھی نہیں کر سکے گا، اور سب سے پہلے سفارش کرنے کی اجازت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گی، پھر حضور کے وسیلے سے اوروں کو بھی ملے گی۔ یہ آگے فرمایا آیت نمبر 110، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، یعلم ما بین، وہ جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے آگے ہے، وما خلفہم، جو لوگوں کے پیچھے ہے، ولا یحیطون بہ علما، اور لوگ اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اللہ ہماری ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے، ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، ہمارا علم، حلم، اعمال، افعال، ہر چیز کو اللہ احاطہ کیے ہوئے ہے، اللہ اپنے کنٹرول میں کیے ہوئے ہے، لیکن کائنات کا کوئی فرد اللہ کے علم کا، اللہ کی ذات کا، اللہ کی صفات کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ آگے فرمایا وعنت الوجوہ للحی القیوم، ہمیشہ سے زندہ اور ہمیشہ سے قائم رہنے والے کے سامنے سب ذلت سے اطاعت کر رہے ہیں۔ وقد خاب من حمل ظلما، اور بے شک وہ شخص ناکام اور نامراد ہوگا جو ظلم کا بوجھ لاد کر لائے گا۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتی ہے، اور جو بندہ اپنے کندھوں پر ظلم کا بوجھ لاد کے لائے گا وہ بڑا بدبخت ہوگا، وہ نامراد ہوگا، وہ ذلیل و رسوا ہوگا۔ ظلم سے مراد کئی طرح کے ظلم، کسی کا حق دبا لینا، کسی کے لیے بدگمانی رکھنا، کسی کو مظلوم دیکھ کر یا کسی کو مجبور دیکھ کر اس پر ظلم ڈھا دینا، یہ تو ہے مخلوق پر ظلم۔ اور اللہ پر ظلم یہ ہے کہ اللہ کا شریک ٹھہرانا۔ تو جو بندہ قیامت والے دن کسی طرح کا ظلم لے کے جائے گا وہ بڑا ذلیل و خوار ہوگا، یعنی کسی پر اس نے ظلم کیا ہوگا، پھر اللہ کی بارگاہ میں جائے گا بڑا نامراد ہوگا۔ آگے آیت نمبر 112، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا، جو شخص ایمان کی حالت میں نیک اعمال کرے گا اسے نہ کسی ظلم کا خوف ہوگا، ولا ہدما، اور نہ کسی نقصان کا۔ نیک اعمال کرے حالت ایمان میں ہو، نیک اعمال کرے اور حالت ایمان میں ہو، انہوں ستہ خیران۔ آیت نمبر 113، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اسی طرح ہم نے اس کو عربی قرآن نازل کیا ہے اور اس میں کئی قسم کی سزاؤں کی خبر سنائی ہے، لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ لوگ ڈریں، او یحدث لهم ذکرا، یا وہ سزا کی خبر ان کے دلوں میں نصیحت پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کے اندر نازل کیا، اور اس قرآن مجید کے اندر، یہ قرآن مجید قانون کی، دستور کی، آئین کی کتاب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کئی قسم کی سزاؤں کا بھی ذکر کیا۔ کوئی چوری کرے گا اس کی شرائط مقرر ہے، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اگر کوئی کسی کو ظلم قتل کرے گا
تو اس کی سزا مقرر ہے، شراب پیے گا اس کی سزا مقرر ہے، زنا کرے گا اس کی سزا مقرر ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن عربی میں نازل کیا گیا، اس میں کئی طرح کی سزاؤں کا تذکرہ کیا گیا۔ کیوں کیا گیا؟ اللہ کا مقصد آپ کے ہاتھ قطع کرنا نہیں ہے، آپ کے ہاتھ کاٹنا نہیں، اللہ آپ کو ٹنڈے نہیں بنانا چاہتا، لیکن اللہ معاشرے سے جو برائی ہے اس برائی کو ایک حد تک ختم کرنا چاہتا ہے، اور یہ سزائیں بتانے کا اور سنانے کا مقصد یہ ہے لوگوں کے دلوں میں ڈر، لعلکم یتقون، تاکہ وہ ڈرے، او یحدث لہم ذکرا، اور ان کے دلوں میں نصیحت پیدا کرے۔ سزاؤں کا مقصد یہ ہے۔ فتعال اللہ الملک الحق، بلند شان والا ہے اللہ جو سچا بادشاہ ہے۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیہ، اور اس سے پہلے کہ آپ کی طرف پوری واضح کی جائے آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیجیے۔ وقر رب زدنی علما، اور آپ دعا فرمائیے کہ اے میرے رب میرے علم کو زیادہ کر۔ حضور کا کتنا علم تھا، پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا منگوائی گئی، حکم دیا گیا کہ محبوب اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کہ یا اللہ میرے علم میں اور اضافہ فرما۔ آگے آیت نمبر 115، وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور بے شک ہم نے اس سے پہلے آدم علیہ السلام سے وعدہ لیا تھا، بس وہ بھول گئے، ہم نے ان کا جو حکم عدولی کا قصد نہیں پایا، نافرمانی کا قصد نہیں پایا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ لیا تھا کسی کام کے بارے میں، وہ یہی تھا کہ آپ اس درخت کے قریب نہیں جائیں گے، لیکن آدم علیہ السلام پر نسیان طاری ہوا، بھول گئے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ان کا نافرمانی کا ہرگز ارادہ نہیں تھا۔ یہ جو آپ اپنی ہر خطا پر، اپنے ہر گناہ پر، اپنی ہر حکم عدولی پر آدم علیہ السلام کو کوٹ کرتے جی، اور کوئی گل نہیں، آدم علیہ السلام کو بھی خطا ہو گئی سی، اللہ گواہی دے وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ان سے تو بھول چوک ہو گئی، بھول چوک تم سے بھی ہو جائے تو نہیں لکھی جائے گی، تم تو ارادے قصد سے کرتے ہو، ان کا قصد سے گناہ کرنے کا ارادہ نہیں تھا، گناہ کیا ہی نہیں انہوں نے، ہاں وہی نافرمانی یعنی خطا، وہ جو کیا ہے اس کو آپ گناہ سے تعبیر نہیں کر سکتے، وہ ان سے بھول چوک ہوئی ہے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں ہیں جو ساری ہمیں معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن تعلیمات کے مطابق، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگیاں بسر کرنے